بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ موجودہ حکمران اپنے خوف کو شکست دینے کے لیے اور اپنی طرف سے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور ایک ہی ان کا خوف ہے اور ایک ہی ان کی شکست کی وجہ ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اور عمران خان نے ہی ان سب مخالفوں کو اتحادی بنا رکھا ہے۔ عمران خان نے ہی اس وقت اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھیں گے کہ جناب کون ہے ذمہ دار، کس نے کی اس ملک کے اندر سارا کچھ، تو وہ کہیں گے سب قبول ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک شخص نہیں قبول، اس کا نام عمران خان ہے۔ اب آج اسلام آباد سے دو قسم کے پروانے جاری ہوئے ہیں، اور میں اس کو شکست کا یا سرنڈر کرنے کا پروانہ سمجھتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کیسے، اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ حضور کیسا لگا آپ کو۔ اب آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے 16 مئی کو نیب سے متعلقہ ترامیم ہو رہی تھی کا کیس ہو رہا تھا، جس میں عمران خان بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں پہ مختلف باتیں ہوتی رہیں کہ جی فلاں آرڈیننس جاری ہو گیا، جی فلاں بات ہو گئی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ اگر حکومت چلانے کے لیے آپ نے آرڈیننسز لے کے آنے ہیں تو پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن تک سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، لیکن اس اجلاس کو بھی ختم کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تماشا لگا ہوا تھا، اور تماشا یہ تھا کہ لاہور کے اندر جو لاہور کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز کے لیے 5 اپریل کو یعنی آپ یوں کہیے کہ 1 مہینہ اور 22 دن پہلے الیکشن کمیشن کو نام بھیجے، اور 6 ججز کے نام تھے الیکشن ٹرائیبیونلز بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے وہ نام نوٹیفائی نہیں کیے۔ اب وہ نوٹیفائی کیوں نہیں کیے؟ اگر وہ نوٹیفائی کر دیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ ان کے سامنے انتخابی عذرداریوں کے کیس لگتے، یعنی اگر کسی کو اعتراض ہے کہ میں نہیں صحیح ہارا یا میں صحیح نہیں جیتا، جیتنے والا تو نہیں کہے گا، ہارنے والا ہی کہے گا، یا فلاں مخالف صحیح نہیں جیتا، تو اس کے سامنے کیس لگتا تھا، تو وہ کیس فیصلہ کر دیتا تھا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لودھرا والی سیٹ ہے، گجرانوالہ والی سیٹ ہے، ننکانہ والی سیٹ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ تھا؟ جب ہائی کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے 6 ججز بٹھا دیں آپ، تو آپ کیوں نہیں بٹھا رہے تھے؟ آپ نے نہیں بٹھایا۔ اب اس دوران آج کیا ہوا ہے، آج جس کو میں سرنڈر کہہ رہا ہوں، ایک تو دیکھیے آج حکومت نے ایک اور بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور وہ چھٹی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ کل 28 مئی ہے، یقینی طور پہ یہ ہم پاکستانیوں کا دن ہے، فخر کا دن ہے، اس میں کوئی نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، بطور قوم یہ ہمارا فخر ہے، اس میں ہر پاکستانی کا کردار ہے، یہ سیاست کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کل کی چھٹی، پاکستان جو ہے 1998 کے اندر ایٹمی قوت بنا، اگر 1998 کے اندر بنا ہے تو اب اس بات کو 26 سال ہو گئے ہیں۔ 26 سالوں میں آپ نے 28 مئی کی چھٹی کیوں نہیں کی؟ آپ نے کل ہی چھٹی کیوں کی ہے؟ چلیں اگر آپ نے سرکاری محکمے بند کرنے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بتائیں نا، کل سپریم کورٹ بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پشاور ہائی کورٹ بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ لاہور ہائی کورٹ بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب خیبر پختونخوا میں ویسے تو کل سرکاری وہ بھی چھٹی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور کی کہ بجٹ اجلاس کے اوپر اسمبلی کا اجلاس کل ضرور جاری رہے گا۔ اس کل والے چھٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر پہلے بھی تو چھٹی نہیں ہوتی تھی، اب چھٹی آپ نے کیوں ہے؟ پھر سب لوگ کہتے ہیں جی سائفر والا معاملہ ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کل NA48 اسلام آباد کے اندر جو حلقہ ہے اس کے خلاف مبینہ دھاندلی کے خلاف الیکشن ٹرائیبیونل میں سماعت ہونی تھی، تو وہ بھی سماعت نہیں ہوگی، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن کے دفاتر جو ہیں وہ کل بند رہیں گے، اور جو مقررہ کیسز ہیں ان کی کل سماعت نہیں ہوگی، اس کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں، لیکن اصل ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے۔ اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب صدر کے عہدے کے اوپر نہیں ہیں، غالباً وہ ملک سے باہر ہیں، تو یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، آئین کے تحت انہیں قائم مقام صدر بننا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت قائم مقام صدر ہے،
اور میں نے شروع میں جو آپ کو کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے حکومت کو آرڈیننسز کے ذریعے چلانا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں. تو اب ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ قائم مقام صدر نے آج 2 آرڈیننس جاری کیے ہیں. اچھا، آرڈیننس جاری اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ملک میں ہنگامی صورتحال ہو، کوئی ایسی چیزیں ہو، ورنہ تو آپ معمول میں پارلیمنٹ کے اجلاس بلاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اجلاس سے آپ قانون سازی کر لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ آرڈیننسز کیا ہیں؟ یہ 2 آرڈیننسز حکومت کی شکست کا اعلان ہے. نمبر 1، جو 6 ججز انہوں نے بھیجے تھے اپریل کے مہینے میں، وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے، تو اب حکومت نے اس میں نئی چیز لے آئی ہے. الیکشن ٹرائبونل کے قیام سے متعلق جو قانون ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. اب بتایا گیا صرف حاضر سروس نہیں بلکہ ریٹائرڈ جو ججز ہیں وہ بھی انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے جو ٹرائبونلز ہیں ان کا حصہ ہوں گے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ نے یہ حاضر سروس کو چھوڑ کے ریٹائر کے اوپر کیوں گئے؟ کیا آپ نے ہائی کورٹ نے آپ کو ججز دینے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اب آپ فارم 47 کے مسئلے کو نبیڑنا چاہتے ہیں. حاضر سروس بیچارہ اگر کچھ نہیں اس ملک میں کر سکتا تو وہ ریٹائرڈ یہاں پہ کیا کر لے گا؟ اور ریٹائرڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا کسی جج نے آپ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، آپ اس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو کسی اور طریقے سے نواز دیجیے نا حضور. یا اپنے قوم کے مینڈیٹ کے نام کے اوپر اس کو ضرور نوازنا تھا. ایک تو یہ کیا گیا. تو اب امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب فوری طور پہ ٹرائبونلز بھی قائم کر دے گا، اور اس سے پھر عمران خان والی وہ بات کہ جناب الیکشن کمیشن تو ان کی بی ٹیم ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. 8 فروری کو ہونے والے الیکشن نتائج آلریڈی متنازع ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تھا جو 8 فروری کو کرایا گیا ہے، اور یہ سب مانتے ہیں. ایون نون لیگ کہتی ہے اس الیکشن میں گڑبڑ کی گئی ہے. تحریک انصاف کو تو باقی کو تو چھوڑ دیتے ہیں. اگلی بات کی طرف، دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ نیب سے متعلق ہے. اس آرڈیننس کو روکتے ہیں. ذرا الیکشن سے پہلے کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور مسلم لیگ نون نے ایک کمیٹی بنائی تھی، سینیٹر عرفان صدیقی جو لکھتے تو بڑا ہیں، اپنی طرف سے وہ انٹلیکچوئل بھی بنتے ہیں، ان کی طرف سے. اور نون لیگ نے اپنے منشور میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے تو وہ نیب کو ختم کر دیں گے. تو جنہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا انہوں نے آج نیب کے سلسلے میں ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. وہ آرڈیننس کیا ہے؟ وہ آرڈیننس یہ بتاتا ہے کہ اب اگر نیب کسی شخص کو گرفتار کرے گی تو اس کا ریمانڈ 14 دن کے بعد نہیں بلکہ 40 دن کے بعد ہوگا. یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر 14 دن کے بعد اس کی جسمانی ریمانڈ سے وہ چلا جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تو وہ ضمانت دائر کر سکتا ہے. تو اب کم از کم 40 دن تو وہ ضمانت نہیں کروا سکتا. چلے اس حوالے سے بھی ہے. اور اگر نیب افسر کی جانب سے بدنیتی پر مشتمل نیب ریفرنس بنانے پر جو سزا ہے اس کو اب 5 سال کی اس سے کم کر کے 2 سال کر دی گیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گڑبڑ کریں گے سزا تو بڑھانی چاہیے تھی، لیکن ان کا نہیں، سزا آپ کم کر دیں گے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو نیا آرڈیننس لانے کی کوشش ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب عمران خان بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک نیا کیس بنایا جا رہا ہے. اور شاہ محمود قریشی کو چونکہ 9 مئی کے کیسز کے اندر نامنیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا ریمانڈ بھی 3 دن کا ہوا تھا، تو اب نیا کیس جو بنایا جائے گا توشہ خانہ کے اندر، اس میں عمران خان 14 دن میں تو ضمانت ہو جائے گی. تو سائفر تو فارغ ہو جائے گا. چلیں سائفر کل نہیں سماعت ہوگی تو اگلے ہفتے ہو جائے گی، لیکن سائفر نے تو فارغ ہونا ہی ہونا ہے. عدت بھی کل نہیں تو پرسوں اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو اب اس سلسلے میں ہوگا کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگر گرفتاری نئے کیس میں ڈالی جائے گی تو جناب اب نیب جو ہے 14 کی بجائے اس کو 40 دن کا ریمانڈ مل جائے گا. لیکن ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھائے کہ بھلا عمران خان اس چیز سے کنٹرول یا قابو ہوگا. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی آج بیٹھی ہوئی تھی حامد میر کے شو کے اندر. انہوں نے اس بات کو دہرایا اور یہی بشرا بی بی اور علیمہ خان بھی کہتی ہیں کہ ان کے خاندان کو آفرز ملتی رہی ہیں. اور جو شاندانہ گلزار کے مطابق عمران خان کو جو آخری ڈیل آفر ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ ملک چھوڑ دیں اور لندن چلے جائیں. لیکن عمران خان نے وہی کیا جو عمران خان پہلے بھی کہتے آئے ہیں. اب آپ کہیں گے کیا؟ عمران خان کیا کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان ظاہر ہے کہ صاف انکار کر سکتے ہیں. عمران خان نے صاف انکار ہی کیا ہے. کیوں؟ عمران خان کہتے ہیں
کہ یہ ملک میرا گھر ہے، بھلا کوئی گھر چھوڑ کے بھی باہر جاتا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.